دونوں باہر آنگن میں آ گئے اور کنویں سے پانی نکال کر منہ ہاتھ دھونے لگے۔ اب ہر طرف سرد سرد دھوپ پھیلی ہوئی تھی۔ گلی میں بچے شور مچا رہے تھے، کہیں قریب دو عورتیں چیخ چیخ کر لڑ رہی تھیں۔ رحیم داد نے یہ آوازیں سن کر بیرونی دروازے کی جانب دیکھا۔ دروازہ بند تھا اور زنجیر چڑھی ہوئی تھی۔ دونوں آنگن میں زیادہ دیر نہیں ٹھہرے، کمرے کے اندر آ کر چٹائی پر بیٹھ گئے۔ انہیں زیادہ دیر انتظار نہیں کرنا پڑا۔ شادہ ناشتہ لے کر آ گئی۔ ناشتے میں روٹی تھی، ساگ تھا اور تازہ تازہ مکھن تھا اور 2 گلاسوں میں لسی تھی۔ دونوں کو سخت بھوک لگی ہوئی تھی۔ وہ کھانے پر پل پڑے۔ شادہ ان کے قریب بیٹھ گئی اور اصرار کر کے کھانا کھانے لگی۔ بار بار مکھن نکال کر روٹی پر ڈال دیتی، اپنی بھینس کی اور اس کے دودھ کی تعریف کرتی۔ اس نے اپنے بکھرے ہوئے بال سنوار لیے تھے۔ اس کے چہرے پر ہلکا ہلکے دکھ کا سایہ تھا۔ آنکھوں میں جلتے بجھتے داغ روشن تھے۔ اس کے جسم سے پسینے کی ہلکی ہلکی مہک اٹھ رہی تھی۔ وہ لالی کے بالکل قریب بیٹھی تھی، اتنے قریب کہ لالی اس کے جسم کی مہک محسوس کر سکتا تھا۔ لالی کو اس کا اس طرح سے بیٹھنا اور چاہو سے کھانا کھلانا بہت اچھا لگا۔ وہ کچھ زیادہ ہی کھا گیا۔ اس نے لسی کا پورا گلاس چڑھایا اور زور سے ڈکار لی۔ مزہ آ گیا۔ اس نے مڑ کر شادہ کو دیکھا۔ وہ بڑی تردار عورت تھی۔ اس کے چہرے پر ڈلتی دھوپ کی جگمگاہٹ تھی۔ شادہ نے خم دے کر دروازے کی جانب دیکھا۔ لالی کو شادہ کا یہ انداز بھا گیا۔ مسکرا کر اس سے کہنے لگا، شادہ تو بہت زوراور ہے، سونی بھی ہے، کیا بات ہے تیری؟ وہ اپنی بات کہتے کہتے رکا۔ سچ جان، بالا تجھے پہچان نہیں سکا، نیچ اور کٹیا تھا۔ شادہ نے جٹ لالی کے منہ پر ہاتھ رکھ دیا۔ ایسی بات مت کر۔ اس کا ہاتھ کھردرا اور سخت تھا، لہجہ بھی کھردرا تھا۔ تو میرے سامنے ایسی گل نہیں کر سکتا، شادہ نے کہا۔ وہ تجھے مجھ سمجھتا تھا، دودھ دینے والی مجھ۔ شادہ کو اس کی بات پسند نہیں آئی، تل ملا کر چیخی، یہ میرا اور اس کا معاملہ ہے، تو کون ہوتا ہے بیچ میں بولنے والا؟ تھانے دار ہے کیا؟ لالی کھسیانہ ہو کر رہ گیا، انگلی میں سر کھجاتے ہوئے نرمی سے بولا، یہ بتا۔ شادہ بات کاٹ کر بیزاری سے بولی، مجھ سے کچھ نہ پوچھ۔ وہ ابھی تک ناراض تھی۔ لالی نے بھی کوئی بات نہیں کی اور کمرے میں گہری خاموشی چھا گئی۔ رحیم داد خاموشی سے اکتا کر بولا، مجھے تو اونگ آ رہی ہے۔ لالی تیرا کیا ارادہ ہے؟ لالی کے کچھ کہنے سے پہلے ہی شادہ بولی، سو جاؤ کچھ دیر، رات بھر کے جاگے ہوئی ہو۔ شادہ کے لہجے میں پہلی جیسی سختی نہیں تھی۔ لالی اس کا بدلا ہوا تیور محسوس کر سکتا تھا۔ اس کے بعد اس نے مخاطب کر کے بولا، تجھے بھی نیند آ رہی ہوگی، تو سوئی کب؟ میری فکر نہ کر، میری آنکھوں میں بالکل نیند نہیں۔ دودھی کو دودھ پہنچانا ہے، ملک کی حویلی میں کام کرنے جانا ہے، اور بہت کام دھندا ہے۔ وہ کھڑی ہو گئی، دروازہ اندر سے بند کر لیا۔ جب میں باہر جاؤں تو تالا ڈال کر جاؤں گی۔ شادہ کمرے سے باہر چلی گئی۔ رحیم داد نے اٹھ کر دروازہ بند کیا۔ دونوں وہیں چٹائی پر ٹانگیں پسار کر لیٹ گئے۔ رحیم داد کچھ دیر جاگتا رہا اور بے چینی سے کروٹیں بدلتا رہا۔ لالی لیٹتے ہی سو گیا۔ کچھ دیر بعد رحیم داد کو بھی نیند آ گئی۔ دونوں تھکے ہوئے تھے اور رات بھر کے جاگے ہوئے تھے، بے خبر ہو کر سو گئے۔ انہیں کچھ بھی خبر نہ ہوئی کہ شادہ کب گھر سے باہر گئی۔ کمرے میں ہلکا ہلکا اندھیرا چھایا تھا۔ باہر آنگن میں گہری خاموشی تھی۔ شادہ ابھی تک واپس نہیں آئی تھی۔ دونوں اٹھ کر کوٹھڑی میں چلے گئے اور دھندلی دھندلی روشنی میں کھدائی کرنا شروع کر دی۔ جب اندھیرا بڑھ گیا تو لالی نے لالٹین روشن کر لی۔ کھدائی مشکل تھی، بار بار کدال پتھروں سے ٹکرا کر پلٹ جاتی، مگر انہوں نے ہاتھ نہیں روکا۔ لالی تھک جاتا تو رحیم داد کدال سنبھال لیتا۔ دونوں باری باری ڈیوٹی بدلتے رہتے۔ بہت دیر بعد دروازے پر دستک ہوئی۔ لالی نے دروازہ کھولا۔ سامنے شادہ کھڑی تھی۔ لالی اور رحیم داد کوٹھڑی سے نکل کر کمرے میں آ گئے۔ انہوں نے دیکھا باہر آنگن میں اندھیرا پھیلا ہے۔ پہر رات گزر چکی تھی۔ گاؤں میں بھی سناٹا چھایا ہوا تھا۔ شادہ نے آہستہ سے پوچھا، کام کتنا رہ گیا ہے؟ ابھی بہت کام ہے، میں زمین زیادہ گہری کھودنا چاہتا ہوں۔ لالی نے کہا، روٹی کھا لے۔ لیکن لالی آمادہ نہ ہوا۔ ابھی نہیں، کام ختم ہونے کے بعد کھاؤں گا۔ رحیم داد نے بھی لالی سے اتفاق کیا۔ دونوں جلد از جلد کام نپٹا دینا چاہتے تھے۔ شادہ نے جھک کر سرگوشی کی۔ کدال آہستہ چلا، آواز سنائی پڑتی ہے۔ لالی نے مسکرا کر اسے چھیڑا،
ڈھول بجانا شروع کر دے۔ مسکری نہ کر، میں ٹھیک کہہ رہی ہوں، مجھے ڈر لگ رہا ہے۔ تجھے ڈر بھی نہیں لگتا؟ شادہ نے کہا۔ لالی نے مزید کوئی بات نہیں کی، وہ رحیم داد کے ہمراہ کوٹھری میں چلا گیا۔ کھدائی شروع ہو گئی۔ اس دفعہ دونوں سنبھل کر کدال چلا رہے تھے تاکہ آواز پیدا نہ ہو، مگر اس طرح کھدائی کی رفتار سست پڑ گئی۔ آدھی رات سے کچھ پہلے انہوں نے خوب گہری قبر کھود دی۔ دونوں نے لاش اٹھائی اور نیچے اتارنے لگے۔ اس وقت شاداں دروازہ کھول کر اندر آ گئی۔ اس نے آتے ہی لاش کے چہرے سے چادر اٹھا کر اسے گہری نظروں سے دیکھا۔ بالے کا بے جان چہرہ مٹیالہ پڑ چکا تھا، آنکھیں کھلی ہوئی تھیں اور پہلے سے زیادہ بے نور ہو گئی تھی۔ لاش سے ہلکی ہلکی بدبو بھی آ رہی تھی۔ لالی نے زیادہ دیر وہاں اسے ٹھہرنے نہیں دیا۔ اس بار شاداں نے اپنے سینے پر نہ تھپڑ مارا نہ چیخی، بلکہ چپ چاپ باہر چلی گئی۔ لالی اور رحیم داد نے اس کے جاتے ہی لاش بستر سے لپیٹ کر نیچے لڑکا دی۔ شاداں کے خون آلود کپڑے اور چھری بھی ڈال دی اور جلدی جلدی پتھر اور مٹی ڈال کر گڑھا بھرنے لگے۔ گڑھا بھرنے کے بعد جو مٹی بچ گئی وہ انہوں نے کوٹھڑی میں پھیلا کر برابر کر دی۔ رحیم داد بالٹی میں پانی لے آیا۔ لالی نے کوٹھڑی کے فرش پر پانی چھڑک دیا۔ جب ہر کام لالی کی مرضی کے مطابق ہو گیا تو وہ کوٹھڑی کا دروازہ بند کر کے رحیم داد کے ساتھ باہر آ گیا۔ شاداں دالان میں چپ بیٹھی تھی۔ لالی نے آتے ہی کہا، فٹافٹ روٹی لا، بہت بھوک لگی ہے۔ شاداں خاموشی سے اٹھ کر کھڑی ہو گئی۔ جب وہ باہر جانے لگی تو لالی نے ٹوکا، کل کوٹھڑی میں لکڑیاں یا بھوسا بھروا دینا اور اس میں تالا لگا دینا۔ تجھ سے یہ کام نہ ہو تو ہم دونوں کر دیں گے، فکر نہ کر، سب کام ٹھیک ٹھاک ہو جائے گا۔ شاداں کھوئی نظروں سے کوٹھڑی کو دیکھنے لگی۔ موسم اچانک بدل گیا۔ رات کسی قدر گرم تھی، ہوا بھی بند تھی، فضا غبار آلود تھی۔ شاداں نے اصرار بھی کیا مگر رحیم داد اور لالی چارپائی پر نہ لیٹے۔ چارپائی دالان میں پڑی تھی، دونوں اس پر نہ لیٹے تو شاداں خود لیٹ گئی۔ لالی اور رحیم داد جلدی سو گئے۔ صبح شاداں نے ان دونوں کو بیدار کیا مگر وہ دونوں سوئے رہے۔ دونوں پر نیند کا غلبہ تھا۔ وہ دالان سے اٹھ کر کمرے میں جا کر سو گئے اور بے خبر سوتے رہے۔ شاداں نے انہیں پھر جگایا، لالی کو اشارے سے دالان میں بلایا۔ وہ گھبرائی ہوئی تھی۔ یہ جو تیرا ساتھی رحیمہ ہے، جیل سے بھاگا ہوا قیدی تو نہیں؟ لالی انکار نہ کر سکا۔ ہے تو نے اس کی جیل کی وردی نہیں دیکھی؟ اور تو بھی جیل سے بھاگا ہوا ہے؟ شاداں نے پوچھا۔ لالی کو تشویش ہوئی۔ تجھے کیسے پتہ چلا؟ میں ملک کی حویلی میں گئی تھی۔ لالی نے اسے اپنی بات مکمل نہ کرنے دی، بیچ میں بول پڑا۔ یہ ملک کون ہے؟ پنڈ کا لمبردار ہے، اس کا نام ملک علا نواز ہے۔ ملک کی حویلی میں تھانے دار بیٹھا تھا۔ لالی نے بے چین ہو کر پوچھا، تھانے دار اس کی حویلی میں کیا لینے آیا تھا؟ جب سے ادھر تھانے دار لگا ہے روز ہی آتا ہے، وہ ملک کا بھائی ہے۔ شاداں نے قدرے توقف کے بعد بتایا۔ تھانے دار کہتا ہے 2 قیدی جیل سے بھاگ گئے ہیں، ابھی تک پکڑے نہیں گئے، پولیس ان کی کھوج میں جگہ جگہ چھاپے مار رہی ہے۔ شاداں نے لالی کے چہرے کی جانب دیکھا جس پر پریشانی چھا رہی تھی۔ اس کی گلاں سن کر میرا متکا ٹھنکا۔ مجھے جٹ سے تم دونوں کی یاد آئی۔ رحیمے پر تو مجھے پہلے ہی کچھ شبہ ہوا تھا۔ تجھ سے تو تھانے دار نے کچھ نہیں پوچھا۔ مجھ سے کیوں پوچھتا؟ پر یہ ضرور کہتا تھا کہ ہر تھانے میں تم دونوں کی تصویریں لگا دی گئی ہیں، پورے 2000 پکڑوانے والے کو انعام ملے گا۔ پہلے روٹی ٹکڑ دے، پھر غلط بات ہوگی، لالی نے کہا۔ لالی کمرے میں آ گیا۔ اس نے رحیم داد کو ہر بات بتا دی۔ تھوڑی دیر بعد شاداں لسی لے کے آئی۔ لسی کے ساتھ رات کی باسی روٹی بھی تھی۔ شاداں اس وقت بھی ان کے قریب ہی بیٹھ گئی۔ لالی نے لسی پیتے پیتے پوچھا، بھالے کے کپڑے لتے تو تیرے پاس ہی ہوں گے؟ ایک کپڑا اپنے ساتھ لے گیا تھا، اپنی ہر چیز لے گیا۔ جی کے لیے میرے سارے کپڑے لے گیا تھا چرا کے، جادو کر دیا تھا اس نے بھالے پر۔ میلے سے ڈھیروں چیزیں میرے لیے لاتا تھا،
پر یہ بہت پہلے کی بات ہے۔ اس نے ٹھنڈی سانس بھری۔ وہ بات کرتے ہوئے یادوں کے سہارے بہت دور چلی گئی تھی۔ چھوڑ یہ باتیں، کام کی بات سن۔ تجھے رحیمے کے لیے قمیض اور دھوتی لانی ہے، جوتا بھی لانا ہوگا۔ جوتا تو مجھے بھی چاہیے۔ یہ سب کچھ آج ہی کرنا ہوگا۔ کوئی پوچھے تو کہہ دینا بالے کے لیے چاہیے۔ لالی نے اپنی داڑھی کے بڑے ہوئے بالوں پر ہاتھ پھیرا۔ اس پنڈ میں داڑھی موڑنے کے لیے بلیڈ شلیڈ بھی مل جائے گا؟ یہ تو ووٹ بڑا پنڈ ہے، یہاں تو سب کچھ ہی مل جائے گا۔ پنڈ میں نائی بھی ہے، اسے بلا دوں؟ شادہ نے نہایت سادگی سے پوچھا۔ پھر کچھ سوچ کر بولی، نہیں، نائی کا یہاں آنا ٹھیک نہیں۔ میں نے تمہارے بارے میں کسی کو بتایا بھی نہیں۔ رحمداد نے تاکید کی، بتانا بھی نہیں، کوئی پوچھے تب بھی نہ بتانا۔ شادہ ہاتھ ہلا کر بولی، فکر نہ کر، کسی کو کچھ پتہ نہیں چلے گا۔ وہ کھڑی ہو گئی۔ لالی نے اسے ٹوکا، جو کام میں نے بتایا ہے وہ فٹافٹ کرنا اور دیر نہ لگانا، اب تو جا۔ اس کے جانے کے بعد دونوں دیر تک بیٹھے باتیں کرتے رہے۔ آخر کمرے کا دروازہ بند کر کے فرش پر لیٹے اور سو گئے۔ دن ڈلے شاداں واپس آئی۔ اس نے آتے ہی لالی اور رحمداد کو اپنی کارگزاری سنائی۔ قمیض کا کپڑا خرید کر میں نے گاؤں کے درزی کو سلنے کے لیے دے دیا ہے، اور اس کے دوسرے روز سپہر تک قمیض تیار لینے کا وعدہ بھی لے لیا ہے۔ جوتوں کے بارے میں اس نے بتایا کہ بدھ کو بازار سے ملیں گے، بازار لگنے میں ابھی 2 دن باقی ہیں۔ دھوتی کے بارے میں اس نے بتایا کہ اسے بھی بازار سے ہی خریدنا پڑے گا، البتہ وہ گاؤں کی دکان سے 1 عدد بلیڈ خرید لائی تھی۔ لالی نے اس کی کارگزاری سنی اور بہت خوش ہوا۔ جیب سے نوٹ نکال کر بولا، میں نے پیسے تو تجھے دیے ہی نہیں، بھول گیا تھا، بول کتنے دے دوں؟ وہ منہ بگاڑ کر بولی، رہنے دے، اپنے روپے رکھ لے، آگے کام آئیں گے۔ میں ملک کی گھر والی سے کچھ روپے لائی تھی، کام چل جائے گا، فکر نہ کر۔ شادہ زیادہ دیر تک اس کے پاس نہ ٹھہری۔ ابھی اسے گھر کا بہت کام کاج کرنا تھا۔ وہ بڑی محنتی عورت تھی، ہر وقت کچھ نہ کچھ کرتی رہتی، کہیں ٹک کر نہیں بیٹھتی، کبھی یہاں کبھی وہاں، کبھی ادھر کبھی ادھر، کسی لمحے قرار سے نہیں بیٹھتی۔ چاہتے ہی وہ بھینس کے لیے چارہ کاٹنے بیٹھ گئی۔ بلیڈ ہاتھ آیا تو لالی نے داڑھی کے بال صاف کرنے کی سوچی۔ رحمداد کو ایسا شوق نہیں چڑھا۔ ویسے اس کی داڑھی کے بال اتنے بڑھ گئے تھے کہ بلیڈ سے مڑنا آسان کام نہیں تھا، مگر اس نے کپڑے دھونے کا صابن اور پانی ملا کر لالی کی داڑھی کے بال کسی نہ کسی طور پر صاف کر دیے تھے۔ داڑھی ٹھیک سے نہیں منڈی تھی، چہرے پر کئی جگہ بلیڈ لگ گیا تھا، مگر لالی خوش تھا۔ آئینہ ہاتھ میں لے کر بار بار اپنی صورت دیکھتا۔ شام ہوتے ہی دونوں للٹین لے کر کوٹری میں گھس گئے۔ مٹی خشک ہو کر جم گئی تھی۔ انہوں نے معائنہ کرنے کے بعد لکڑیاں اور دوسرا کباڑ وہیں پہ رکھ دیا، دروازہ بند کر کے تالا لگا دیا۔ شادہ کوٹری خالی رکھنا چاہتی تھی، مگر لالی نے اسے ایک نہ چلنے دی۔ جو مرضی میں آیا وہی کیا۔ رات کو کھانا کھاتے ہوئے لالی نے شادہ کے سامنے بالے کا ذکر پھر چھیڑ دیا۔ اس مرتبہ بھی اس نے اپنے بالے کو اچھے الفاظ میں یاد نہیں کیا۔ شادہ ایک دم بھڑک اٹھی، تو چاہتا کیا ہے؟ لالی نے اپنا رخساروں پر انگلیاں پھیرتے ہوئے کہا، میں چاہتا ہوں تو اسے بھول جائے، اس سے نفرت کرنے لگے۔ شادہ جل کر بولی، اور تیرے ساتھ بھاگ جاؤں؟ اس نے حقارت سے اپنا منہ بگاڑا۔ تو سمجھتا کیا ہے؟ داڑھی منڈوا کر تو گبرو بن گیا ہے؟ جا باہر چاندنی میں پیشاب کر کے اپنی شکل دیکھ لے۔ وہ اس کی بات کی تلخی نظر انداز کر گیا۔ میرا کہا مان، اپنے بال بچوں کے پاس چلی جا۔ بہت یاری آشنائی کر لی، میں وہاں نہیں جاؤں گی، کہیں نہیں جاؤں گی، وہ بیزاری سے بولی۔ لالی اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر گویا ہوا، تو کیسی ماں ہے؟ ایک میری ماں تھی، میرے پیو نے اسے گھر سے نکال دیا تھا، مجھ سے ملنے راتوں کو چھپ چھپ کر آتی تھی، گھر کے رستوں پر دن رات میرا انتظار کرتی تھی۔ کئی بار میرے پیو نے اسے بالوں سے پکڑ کر مارا، پر وہ باز نہ آئی۔ ایک بار اس کے سر پر ایسا سوٹا مارا وہیں ڈیر ہو گئی، سانس بھی نہ لی۔ پیو کو لمبی جیل ہو گئی، جانے زندہ ہے کہ مر گیا۔ لالی نے آہستہ آہستہ یادوں کے چراغ جلائے۔ اس نے گہری سانس بھر کر کہا، مگر وہ ماں تھی۔ شادہ نے کوئی جواب نہیں دیا، لالی بھی نہ بولا۔ رحمداد بھی خاموش تھا۔
تینوں دیر تک خاموش بیٹھے رہے۔ آنگن میں چاندنی اتر آئی تھی، رات نڈھال کھڑی تھی۔ تینوں اپنے اپنے دکھوں کی پگڈنڈیوں پر بٹک رہے تھے۔ کچھ دیر بعد شاداں اٹھی اور کمرے سے بستر پر جا کر سو گئی۔ لالی اور رحیم داد بھی اپنی اپنی جگہ سو گئے۔ نہ جانے رات کتنی گزر چکی تھی۔ اچانک لالی کی آنکھ کھلی۔ اس نے گھبرا کر دیکھا، شاداں اس کے سرہانے بیٹھی تھی۔ لالی نے کچھ کہنا چاہا تو شاداں نے اس کے منہ پر ہاتھ رکھ دیا، ہونٹوں پر انگلی رکھ کر خاموش رہنے کا اشارہ کیا۔ ہاتھ پکڑ کر اسے اٹھایا اور آنگن کے آخری سرے پر لے گئی۔ اجلی چاندنی میں اس کا چہرہ نکھر گیا تھا، آنکھوں میں ستارے جلملا رہے تھے۔ وہ گردن کو خم دے کر ایسے زاویے سے کھڑی تھی کہ بھرپور عورت نظر آ رہی تھی۔ لالی چپ چاپ کھڑا اسے دیکھتا رہا اور آہستہ سی بولی، میری ایک گل مان لے گا؟ بول، کیا کہتی ہے؟ لالی نے جواب دیا۔ شاداں نے اس کا ایک ہاتھ مضبوطی سے تھام لیا۔ شاداں کا ہاتھ گرم بھی تھا اور گداز بھی۔ لالی کو اس وقت ایسا ہی محسوس ہوا۔ اس کی سانس تیز ہو گئی۔ شاداں کھسک کر لالی کے قریب آ گئی۔ ایسا لگتا تھا کہ وہ بے ساختہ لالی پر چمٹ جائے گی، مگر شاداں نے ایسا نہیں کیا۔ جھکی اور جھک کر پیر سے جوتی نکالی، جوتی لالی کے ہاتھ میں دے دی اور تیکھے لہجے میں گویا ہوئی، مجھے اس سے مار۔ لالی گھبرا گیا اور کہا، کیوں؟ پہلے مجھے مار پھر بتاؤں گی۔ لالی خفا ہو کر بولا، صاف صاف بتا۔ دھیرے بول، لالی نے آہستہ سی کہا۔ تو چاہتی کیا ہے؟ وہ تڑپ کر بولی، ہائے میں مر گئی۔ میں نے ملک سے صاف صاف بتا دیا تم دونوں میرے گھر میں چھپے ہو۔ اس نے نظریں جھکا کر ٹھنڈی سانس بھری۔ 2000 کے لالچ نے مجھے اندھا کر دیا۔ سوچا ایک منج اور خرید لوں گی، میں نے ٹھیک نہیں کیا۔ یہ کہتے کہتے وہ بے قرار ہو گئی۔ لالی، مجھے مارتا کیوں نہیں؟ میں تیرے آگے ہاتھ جوڑتی ہوں۔ اس نے دونوں ہاتھ جوڑ دیے۔ لالی کو تو غصہ تو بہت آیا، مگر اس نے صاف انکار کر دیا۔ وہ صرف اس سے اتنا کہہ سکا، تو نے جو کرنا تھا کر دیا، اب مجھے کیوں بتا رہی ہے؟ اس نے شاداں کو تیکھی نظروں سے دیکھا۔ تو نے یہ نہیں سوچا کہ مجھے اور رحیم کو داد کو پکڑوا کر تو خود بھی پھنس جائے گی؟ تو نے بالے کا خون جو کیا ہے یہ بھول گئی؟ ٹھیک کہہ رہا ہے۔ اب آگے کی سوچ۔ ملک اپنی گھوڑی پر تھانے گیا ہے۔ شاداں نے خوف زدہ نظروں سے دروازے کی جانب دیکھا اور سہمے ہوئے لہجے میں بولی، پولیسے آتے ہی ہوں گے، تم دونوں یہاں سے چلے جاؤ، جہانگیرہ سے دور نکل جاؤ۔ لالی نے خطرہ سر پر منڈلاتا محسوس کیا۔ وہ سخت پریشان ہو گیا۔ لپک کر رحیم داد کے پاس گیا، اسے جھنجھوڑا جو گہری نیند سو رہا تھا۔ صورتحال سے آگاہ کیا۔ رحیم داد بھی پریشان ہو گیا۔ دونوں فوراً چلنے پر کمر بستہ ہو گئے۔ شاداں بھی ان کے ساتھ ساتھ چلی۔ لالی نے منع کرنے کے باوجود چلی۔ تینوں گھر سے باہر نکلے۔ شاداں آگے آگے چل رہی تھی۔ لالی چکنا نظروں سے ادھر ادھر دیکھتا جا رہا تھا۔ گاؤں سنسان تھا۔ انہوں نے مشکل سے 2 فرلانگ فاصلہ طے کیا ہوگا کہ رات کے سناٹے میں بھاری بھاری بوٹوں کی آواز ابھری۔ لالی فوراً بام کیا کہ یہ پولیس والوں کے قدموں کی آہٹ ہے۔ اس نے رحیم داد کا ہاتھ پکڑ کر اپنی طرف کھینچا۔ تیزی سے آگے بڑھے اور چپاک کے قریب کھیتوں میں گھس گئے۔ لالی اور رحیم داد اندھیرے میں ٹھوکریں کھاتے ہوئے، پودوں سے الجھتے ہوئے، گندم اور جو کی فصلوں کے درمیان رستہ بناتے ہوئے آگے نکل گئے۔ دور سے ریل کے انجن کی چنگاڑ سناٹے میں ابھری، ساتھ ہی لوہے کی پٹڑیاں کھٹ کھٹ بجنے لگیں۔ رحیم داد اور لالی وہیں ٹھہر گئی، پلٹ کر ادھر دیکھنے لگے جدھر سے ریل آ رہی تھی۔ اب ریل کی پٹڑی پر کھڑا رہنا خطرے سے خالی نہیں تھا۔ دونوں نشیب میں اترے، ایک درخت کی آڑ میں کھڑے ہو گئے۔ پٹڑیوں پر ریل گاڑی دوڑنے کی آواز رفتہ رفتہ قریب آتی گئی۔ ذرا ہی دیر بعد سرمئی دھندلکے میں انجن کی آواز اور روشنی ابھری۔ دیکھتے ہی دیکھتے ریل گاڑی ان کے سامنے آئی۔ دونوں چپ چاپ کھڑے اسے گزرتا دیکھتے رہے۔ پہلے انجن دہاڑتا ہوا گزرا، پھر ایک ڈبہ، دوسرا، تیسرا ڈبہ گزرا، پھر فرسٹ کلاس کا ڈبہ گزرا۔ ایک کھڑکی کھلی اور اچانک ایک سوٹ کیس کھڑکی کے باہر گرا۔ سوٹ کیس کھڑکی سے نیچے
گرا اور پٹڑی کے نشیب میں دور تک لڑکتا چلا گیا۔ ریل گاڑی کھٹ کھٹ کرتی ہوئی تیزی سے آگے نکل گئی۔ سب کچھ آنن فانن ہوا۔ دونوں حیران و پریشان جہاں تھے وہیں کھڑے رہے۔ سوٹ کیس چند گز کے فاصلے پر ان کے سامنے پڑا تھا۔ وہ چند لمحے تک اسے حیرت سے تکتے رہے، پھر آہستہ آہستہ چلتے ہوئے قریب جا کر کھڑے ہو گئے۔ یہ سیاہ چمڑے کا سوٹ تھا۔ رحیم داد نے بے صبری سے اسے اٹھانا چاہا۔ لالی نے روک دیا۔ ٹھہر جا رحیم ہے۔ رحیم داد نے حیرت سے پوچھا، کیوں؟ لالی نے مشتبہ نظروں سے سوٹ کیس کو دیکھا۔ مجھے تو کچھ گڑبڑ نظر آتی ہے۔ وہ چند لمحے خاموش رہنے کے بعد ہچکچاتے ہوئے بولا، یار اس کے اندر کہیں لاش نہ رکھی ہو۔ رحیم داد نے خوف زدہ ہو کر لالی کو دیکھا اور سہمے ہوئے لہجے میں بولا، دیکھنے میں بھی بھاری بھاری لگتا ہے۔ لالی مخمصے میں پڑ گیا۔ خاموش کھڑا سوٹ کیس کو تکتا رہا۔ چند لمحے دونوں گوں مگوں کے عالم میں کھڑے رہے۔ آخر لالی نے ڈرتے ڈرتے ہاتھ بڑھایا، سوٹ کیس کا ہینڈل پکڑا، اسے اٹھایا اور آہستہ آہستہ اونچا نیچا کر کے یہ اندازہ لگانے کی کوشش کرنے لگا کہ اندر کیا ہے۔ سوٹ کیس زیادہ بھاری نہیں تھا۔ اس کے وزن سے صاف معلوم ہوتا تھا کہ اندر کپڑے اور دوسرا سفری سامان ہے۔ لالی کے چہرے پر خوشی کی لہر دوڑ گئی۔ لے یار، بن گیا کام۔ رحیم داد نے بے چینی سے پوچھا، کیا ہے؟ یہ تو کھولنے پر ہی پتہ چلے گا۔ مجھے تو کپڑے معلوم ہوتے ہیں، اور بھی بہت سی کام کی چیزیں ہو سکتی ہیں۔ فرسٹ کلاس سے گرا ہے، سامان بھی اس میں فرسٹ کلاس ہی ہوگا۔ یار اسے کھول کر تو دیکھ۔ رحیم داد نے اپنی بے قراری پر زیادہ دیر قابو نہ رکھا۔ یہاں نہیں، آگے چل۔ اب یہاں زیادہ دیر ٹھہرنا ٹھیک نہیں۔ وہ سوٹ کیس ایک ہاتھ میں لٹکا کر چلنے لگا۔ رحیم داد بھی اس کے ساتھ ساتھ آگے بڑھا۔ دونوں نشیب سے نکل کر اوپر آ گئے۔ ہر طرف ہو کا عالم تھا۔ وہ آہستہ آہستہ پٹڑی کے ساتھ ساتھ چلنے لگے، مگر وہ ادھر نہیں گئے جدھر ریل گاڑی گئی تھی، بلکہ اس طرف بڑھنے لگے جدھر سے آئی تھی۔ مشکل سے وہ 50-60 قدم آگے گئے ہوں گے کہ اچانک خشک پتوں پر آہٹ ابھری۔ انہوں نے گھبرا کر اس طرف دیکھا۔ ایک شخص اندھیرے سے نکل کر ان کی طرف بڑھ رہا تھا۔ دھندلی روشنی میں دونوں اس کا چہرہ نہ دیکھ سکے۔ اس نے دور سے للکارا، اوے سوٹ کیس رکھ دے۔ لالی جہاں تھا وہیں کھڑا ہو گیا، لیکن اس نے سوٹ کیس نہیں چھوڑا۔ اجنبی اور قریب آ گیا۔ اس دفعہ زیادہ گرجدار آواز میں بولا، دیکھتا کیا ہے؟ جیسا کہتا ہوں ویسا کر۔ وہ جھپٹنے کے انداز میں تیزی سے لپکا، لیکن آگے بڑھتے بڑھتے ٹھٹک کر حیرت سے چیخا، اوے لالی، حرامدے تو ہے؟ لالی نے اسے فوراً پہچان لیا۔ وہ اشرف تھا۔ کئی سال پہلے وہ اسی کے گھروں میں شامل تھا، جیل میں بھی ساتھ رہ چکا تھا۔ اشرف پیار سے گالیاں دیتا ہوا قریب آیا اور لالی کے گلے سے لپٹ گیا۔ نہایت گرم جوشی سے وہ لالی کے ساتھ ملا۔ اس نے علیحدہ ہو کر لالی کو اوپر سے نیچے تک دیکھا۔ جب اس نے لالی کی بش شرٹ اور پتلون دیکھی، بڑی ہوئی حجامت اور کٹے ہوئے بال دیکھے، تو اس نے کہا، یار یہ تو نے اپنا کیا حلیہ بنا رکھا ہے؟ لالی نے مسکرا کر بے نیازی سے کہا، تجھے نہیں معلوم؟ مجھے پتہ ہے تو مٹم گڑی جیل سے بھاگا ہوا ہے۔ نصیرہ تو تیرے ساتھ ہی جیل میں تھا، پرسوں چھوٹ کر آیا ہے، وہی بتاتا تھا۔ اس نے مڑ کر رحیم داد کو دیکھا۔ وہ لالی کے پیچھے کھڑا تھا۔ اشرف نے اس کی جانب اشارہ کیا، یہ تیرے ساتھ کم دوسرا مفرور قیدی ہے نا؟ اس کی جیل کی وردی تو بدلوا دی ہوتی، یہ صاف تجھے پکڑوا دے گا۔ لالی نے اس کی بات نظر انداز کرتے ہوئے پوچھا، یہ بتا اتنے سویرے سویرے یہاں کیسے آ ٹپکا؟ ڈیوٹی پر تھا۔ اشرف نے سوٹ کیس کی طرف اشارہ کیا، اسی کے انتظار میں تھا۔ کچھ اونچا چکر لگتا ہے؟ لالی نے آنکھ مار کر پوچھا، معاملہ کیا ہے؟ بعد میں بتاؤں گا، پہلے یہ بتا تیرا پروگرام کیا ہے؟ میرا کیا پروگرام ہے؟ لالی نے کہا، چھپتا لکتا پھرتا ہے، نہ رہنے کا کوئی ٹھکانہ ہے نہ روٹی کا۔ ایسا کر میرے ساتھ چل۔ اس نے لالی کا کندھا ہولے سے تھپک کر کہا، رستے کی پرواہ نہ کر، کوئی آنکھ اٹھا کر نہیں دیکھے گا، ادھر اپنی ہی عملداری ہے، لاہور تک گاڑی میں ہی ہوں گے ہم۔ نے کہا کہ ایسا کرتے ہیں، سوٹ کیس کھولتے ہیں
اپنے مطلب کے کپڑے نکل آئے تو کام بن جائے گا رحیم داد کا بھی۔ اشرف سوٹ کھولنے پر آمادہ نہ ہوا۔ اس نے لالی سے کہا کہ اس کو صرف باس کھول سکتا ہے۔ باس؟ لالی نے حیرت سے اسے دیکھا۔ یہ باس کیا چیز ہے؟ بہت اونچی چیز ہے، فرسٹ کلاس سے نیچے نہیں چلتا، کراچی گیا ہے، سوٹ کیس اسی نے پھینکا تھا۔ اشرف نے جواب دیا، میں ابھی اسی ٹرین میں تھا، فرسٹ کلاس کے ساتھ والے ڈبے میں تھا، پیچھے قادر آباد اسٹیشن ہے، وہیں اتر گیا تھا۔ اس نے ہاتھ اٹھا کر اشارہ کیا۔ لالی نے سوٹ کیس اس کے حوالے کر دیا۔ لے سنبھال اپنی امانت۔ اس نے مسکرا کر پوچھا، کتنا مال پانی ہوگا اس کے اندر؟ مخبر نے تو ₹1,00,000 سے اوپر کی اطلاع دی تھی۔ مال زیادہ بھی ہو سکتا ہے، کیش کے علاوہ زیورات بھی ہو سکتے ہیں اس میں۔ اس نے سوٹ کیس کا ہینڈل پکڑ کر اٹھاتے ہوئے کہا کہ اپنا باس چھوٹا کام نہیں کرتا۔ لالی نے مرغوب ہو کر کہا، یار یہ تو بہت اونچا چکر جان پڑتا ہے، پر خطرناک بھی اتنا ہی ہوگا۔ کوئی خطرناک نہیں ہے، اشرف نے ہنس کر بتایا، مہینے سوا مہینے میں صرف ایک بار نکلتے ہیں اور تگڑا شکار مارتے ہیں۔ اکیلے نہیں کھاتے، مل بانٹ کر کھاتے ہیں، اوپر سے نیچے تک سب کا حصہ بندھا ہوا ہوتا ہے۔ اپنے پر کوئی آسانی سے ہاتھ نہیں ڈال سکتا۔ اس نے ایک آنکھ دبائی۔ جی چاہے تو لگ جا لین میں، بول کیا کہتا ہے، چلتا ہے میرے ساتھ؟ لالی نے مڑ کر رحیم داد کی جانب دیکھا۔ چلیں گے تو ہم دونوں ہی چلیں گے، تو سوٹ کیس کھولنے کو تیار نہیں، پھر اپنا رحیمہ کیسے چلے گا؟ اپنی بات کر۔ اشرف نے رحیم داد کو نظر پار کر دیکھا۔ یار برا نہ ماننا، یہ تو دیکھنے میں ہی یتیم مسکین لگتا ہے، اسے تو خام خواہ نکال لایا۔ ایک بار پوری سزا کاٹ لینے دے، پھر فریش ہو کر نکلنے دیتا اسے۔ ابھی تو یہ بہت کچا لگتا ہے۔ اشرف نے رحیم داد کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا۔ اشرف بہت اونچا نہ اڑ، مارا جائے گا۔ یہ بتا میری جگہ کوئی اور ہوتا تو کیا کرتا؟ لالی نے اشرف سے کہا۔ اشرف نے گردن اونچی کی۔ پورا راشن لے کے چلتا ہوں۔ اس نے پتلون کی جیب سے پستول نکالا اور لالی کے سامنے گھما پھرا کر بولا، پورا لوڈ ہے، کیا سمجھا؟ اس نے کلائی پر بندھی ہوئی گھڑی دیکھی اور کہا کہ ٹائم کم ہے، بول کیا کہتا ہے؟ اس نے مڑ کر پیچھے دیکھا۔ یوسف والا اسٹیشن سے ٹرین آنے ہی والی تھی۔ مجھے اس سے لاہور جانا ہے۔ رحیم داد بیچ میں بول پڑا، چلا جا لالی، میری پرواہ نہ کر۔ اس کا لہجہ بجھا بجھا تھا، جو نصیب میں لکھا ہوگا وہ ہو کے رہے گا۔ لالی نے اسے غصے سے ڈانٹا، چپ کر رہی میں، بکواس نہ کر، یہ میرا اور شرفے کا معاملہ ہے، خام خواہ اپنی ٹانگ بیچ میں نہ اڑا۔ اس نے رحیم داد کا بازو پکڑا، اسے اپنی طرف کھینچا اور کمر میں ہاتھ ڈال کر بے تکلفی سے بولا کہ اشرف، یہ رحیم داد اپنا جگر ہے، میں اسے یہاں نہیں چھوڑ سکتا، تو جا، میرا تیرا رستہ الگ ہے، جیسے تیری مرضی۔ یہ کہتے ہوئے اشرف نے جیب سے بٹوا نکال کر کچھ نوٹ نکالے اور لالی کی طرف بڑھا کر بولا، یہ رکھ لے، کام آئیں گے پیارے، ہم تو یاروں کے یار ہیں۔ لالی نے روپے لینے سے انکار کر دیا، انہیں اپنے ہی پاس رکھ، یاری دوستی کی بات کرتا ہے تو اتار دے قمیض اور پتلون، تجھ سے زیادہ مجھے اس کی ضرورت ہے۔ اشرف خاموش کھڑا رہا۔ لالی منہ بگاڑ کر بولا، جا دیکھ لیا تجھے بھی، خالی پیلے بڑھ کے مارنا جانتا ہے۔ اس نے جھنجھلا کر زمین پر تھوک دیا۔ اشرف بڑک اٹھا، گالی نہ دے لالی۔ وہ جلدی سے اپنی قمیض اتارنے لگا۔ تو بھی اتار اپنے کپڑے، چھتی نہ، ٹائم بہت کم ہے۔ دونوں نے چپٹ کر کپڑے اتارے، ایک دوسرے سے بدل لیے۔ لالی نے اشرف کا جوتا بھی ہتھیا لیا، وہ اس کے پیروں میں بالکل فٹ تھا۔ کپڑے البتہ ذرا ڈھیلے تھے، مگر لالی کے جسم پر بدنمان نہیں لگتے تھے۔ اشرف نے ضد کر کے لالی کی جیب میں 50 کا نوٹ بھی ڈال دیا۔ لالی نے کہا، یار ذرا ٹھہر، ادھر کا کچھ اتا پتہ تو بتا، اپنے کو تو کچھ بھی معلوم، چاہتا ہوں جلد از جلد اس ضلع سے باہر نکل جاؤں۔ تو بتا کیا کروں؟ ایسا کر، ریلوے لائن کی اس پار نکل جا، آگے ملتان روڈ ہے، اس سے کچھ ہی دور آگے نہر ہے، اسے پار کر کے تو جھل اور بٹے میں چلا جائے گا۔
تیرے لیے وہ بہت محفوظ ٹھکانا ہے۔ دن بھر وہاں رہ، رات کو چک 72 کی طرف نکل جا۔ کھبے ہاتھ کو ہے، ادھر سے سیدھی سڑک نور شاہ جاتی ہے، نور شاہ نہ جانا۔ شاہ سے پہلے پھر ایک نہر آئے گی، اس کے کنارے کنارے چلتا ہوا عالم شاہ پہنچا، راوی نزدیک ہی ہوگا۔ کسی پتن پر پہنچ کر بیڑی میں بیٹھ کر دریا کی دوسری جانب چلا جانا، وہاں سے ضلع لائل پور شروع ہو جائے گا۔ میں اس رستے سے دوبارہ لائل پور جا چکا ہوں۔ لائل پور پہنچ کر جی چاہے تو میرے پاس لاہور آ جانا، دیکھ ضرور آنا۔ لالی نے اشرف کو گرم جوشی سے گلے لگایا اور پیشانی چوم کر محبت سے رخصت کیا۔